السلام علیکم، میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں اور آپ کے سامنے اپنے پیشنٹس کی ٹرو سٹوریز لے کر آتی ہوں۔ یہ میری پیشنٹ افضل کی آپ بیٹی ہے جس کو میں نے عنوان دیا ہے نیک سیرت۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ افضل اپنی بیوی، والدہ اور اپنے ایک بیٹے معاذ کے ساتھ رہتا تھا۔ افضل اچھی جاب پر تھا۔ افضل کی شادی اس کی ماں نے اپنی مرضی سے کروائی تھی، اپنی بھانجی سے، جو کہ بہت اچھی لڑکی تھی لیکن عام شکل و صورت کی مالک تھی۔ افضل کی ماں جو کہ اب بیمار رہنے لگی تھی، اس کی بھانجی سمیرہ یعنی افضل کی بیوی اس کی بہت خدمت کرتی تھی، افضل سے بھی بہت پیار کرتی تھی۔ سمیرہ معاذ بھی بہت پیارا بچہ تھا۔ سب کچھ بظاہر ٹھیک تھا لیکن افضل کو سمیرہ سے کبھی پیار نہیں ہوا تھا، کیونکہ افضل بہت خوبصورت تھا لیکن سمیرہ بہت عام شکل و صورت کی مالک تھی۔ اسی لیے افضل شادی کے اتنے سالوں بعد بھی ناخوش تھا اور ہمیشہ سمیرہ کو بھی یہ احساس دلاتا رہتا تھا کہ وہ پیاری نہیں ہے۔ سمیرہ بہت ہی صابر سی، سادہ سی لڑکی تھی، شوہر کی بات سن کر چپ کر جاتی۔ اتنی نفرت ہونے کے بعد بھی اس نے گھر کو جنت بنا رکھا تھا۔ خالہ کی خدمت کرتی رہتی تھی وہی، اور معاذ بھی بڑا ہوتا جا رہا تھا اور اسکول بھی جانے لگا تھا۔ وہ ہر ٹائم خالہ کی خدمت میں رہتی، ان سے پیار کرتی کیونکہ وہی تو اس کو لے کر آئی تھی اس گھر میں۔ جب معاذ اسکول بھی جانے لگا تھا، ایک دن افضل اپنے دوست کی شادی پر گیا تو اس کی نظر نوشین پر پڑ گئی۔ وہ افضل کے دوست کی سالی تھی۔ بہن کی شادی میں سجی سجائی نوشین پر ایک نظر پڑنے کے بعد ہی وہ اپنی نظر اس پر سے ہٹا نہ سکا۔ سارا وقت نوشین کا پیچھا کرتا رہا، جہاں وہ جاتی اس کی نظر وہیں رک جاتی۔ اس کی نظریں جب نوشین کا تعاقب میں تھیں، تبھی نوشین کو بھی اتنے ڈیشنگ اور خوبصورت لڑکے کو اپنے طرف جھکاؤ محسوس ہو گیا تھا۔ افضل نے نوشین کو روکا اور کچھ دیر بات کرنے لگا۔ نوشین سمجھ گئی تھی کہ افضل اس کو پسند کرنے لگا ہے۔ شادی ختم ہونے کے بعد بھی دونوں ملتے رہے۔ افضل نے نوشین کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے شادی پر راضی تھے۔ افضل گھر آیا، سمیرہ اور اپنی ماں کے اوپر دوسری شادی کا بم پھوڑ دیا۔ سمیرہ ہمیشہ صبر کرتی تھی لیکن سوکن کا دکھ برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی، اسی لیے روتے ہوئے چیختے ہوئے افضل کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ ایسا نہ کرے۔ افضل نے اس کو غصے سے بولا، میں تمہاری اجازت نہیں لے رہا، تمہیں بتا رہا ہوں۔ سمیرہ بولی، معاذ کیا سوچے گا، سب اس کا مذاق اڑائیں گے، خدا کا واسطہ ہے ایسا نہ کرو۔ لیکن افضل نے ایک نہ سنی اور جب بات حد سے بڑھی تو سمیرہ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور طلاق کی دھمکی دیتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ کچھ دنوں میں ہی افضل دھوم دھام سے نوشین کو بیاہ کر گھر لے آیا۔ اب گھر پر افضل صرف اور صرف نوشین کی سنتا تھا، گھر پر صرف اور صرف نوشین کا راج تھا۔ سب کچھ نوشین کی مرضی سے آتا، نوشین کی پسند کا کھانا پکتا صرف، اور سمیرہ صبر سے یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی اور طلاق کی دھمکی کی وجہ سے چپ چاپ تھی۔ سب کی خدمت کرتی تھی۔ افضل کی ماں بہت بیمار تھی، اس کی بھی افضل پر ایک نہ چلتی تھی۔ وہ سمیرہ کو ہر حال میں چپ چاپ جلتے کرتے دیکھتی رہتی تھی۔ نوشین آئے دن افضل کو باہر لے جاتا شاپنگ کے لیے اور کھانا بھی باہر ہی کھا کر واپس آتی۔ افضل روزانہ نوشین کو پیسے دیتا کیونکہ اس سے بہت پیار کرتا تھا اور نوشین کو ہر حال میں خوش رکھنا چاہتا تھا۔ اب حال یہ تھا کہ خرچے بہت بڑھ گئے تھے اور افضل نے گھر کے خرچے، ماں کی میڈیسنز اور معاذ کی فیس دینا بند کر دیا تھا۔ پیسے ہوتے تو صرف نوشین کے پاس۔ سمیرہ کا سارا زیور بھی اب نوشین کا تھا۔ ہر طرف افضل کی پیاری بیوی نوشین کا راج تھا۔ معاذ کو بھی اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ ایک دن جب افضل دفتر سے واپس آ رہا تھا تو اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اس کی جان تو بچ گئی لیکن نچلا حصہ بری طرح مفلوج ہو چکا تھا۔ افضل گھر واپس آ چکا تھا۔ نوشین نے جب معذور افضل کو بیڈ پر لیٹے دیکھا تو فوراً اٹھی اور اپنا بیگ بند کر لیا۔ جو سب کچھ افضل نے اس کو دیا تھا سمیٹا اور جانے کے لیے تیار ہو گئی۔
افضل نے بہت دکھ سے اس کی طرف دیکھا اور بولا نوشین مت جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ نوشین فوراً بولی افضل تم نے ہی تو کہا تھا کہ میں اتنی پیاری ہوں، کوئی بھی مجھے دیکھ کے میرا دیوانہ ہو سکتا ہے۔ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں امی کی طرف جا رہی ہوں اور ہاں جلد طلاق کے پیپرز بھی بھجوا دوں گی، اور نکلتی چلی گئی۔ افضل جب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تو اسی وقت سمیرہ اس کا کھانا اور دوائیں لے آئی۔ دوائیں لاتے ہوئے اندر داخل ہوئی، کچھ دیر روتے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے افضل کو دیکھتی رہی چپ چاپ، اور پھر افضل کو تسلی دینے لگی کیونکہ وہ ہمیشہ افضل سے پیار کرتی تھی اور اس نے اس کو اس حالت میں بھی معاف کر دیا تھا۔ یہ سٹوری میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کائنڈلی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔